خوش آمدید دوستو، ہر مذہب اور ہر ثقافت میں یہ سوال موجود ہے کہ دنیا میں برائی اور فساد کہاں سے آیا۔ یہ تباہ کن تشدد اور گناہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مگر ایک قدیم مذہبی کتاب جسے کتاب ہنوک کہا جاتا ہے جو ایک بالکل مختلف اور ڈرامائی جواب دیتی ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب طوفان نوح نے زمین کو دھو ڈالا تھا اور اس کی جڑ میں فرشتوں کی ایک خفیہ بغاوت جسے نگہبان کہا جاتا ہے اور ان کی غیر فطری اولاد نیفیلم کا وجود تھا۔ یہ وہ فساد تھا جس نے خدا کو اپنا شدید ترین فیصلہ کرنا پڑا، یعنی طوفان نوح۔ ہنوک کہتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کے ایک گروہ کو انسانیت کی دیکھ بھال کے لیے زمین پر بھیجا تھا۔ انہیں نگہبان کہا جاتا تھا، مگر ان فرشتوں نے اپنی فرض سے منہ موڑ لیا۔ خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو ان کی آسمانی خواہش پر جسمانی خواہش غالب آ گئی۔ ان کے رہنما سمیعزا نے ان سب کو کوہ ہرمون پر جمع کیا اور ایک پختہ قسم کھائی کہ وہ سب مل کر یہ گناہ کریں گے۔ اگر ایک بھی پیچھے ہٹا تو سزا سب کو ملے گی۔ یہ آسمانی وجود کا ارادی سوچی سمجھی بغاوت کا اعلان تھا۔ نگہبانوں کا جرم صرف جنسی بدکاری تک محدود نہیں تھا، ان کا دوسرا اور زیادہ تباہ کن گناہ ممنوع علم کو انسانوں تک پہنچانا تھا۔ دو مرکزی کرداروں نے اس بغاوت کی قیادت کی: سمیعزا جس نے زوال اور جنسی ناپاکی کو منظم کیا، عزازیل جسے معاشرتی اور ثقافتی فساد کا چیف مورخ قرار دیا گیا ہے۔ عزازیل نے انسانوں کو مہلک فنون سکھایا، اس نے دھات کاری سکھائی تاکہ وہ تلواریں، چاقو اور ڈھالیں بنا سکے۔ اس علم نے زمین پر جنگ اور بڑے پیمانے پر خون ریزی کو جنم دیا۔ اس نے عورتوں کو زیورات اور میک اپ بنانا سکھایا۔ یہ علم فتنہ انگیزی اور شہوت کو بڑھانے کا سبب بنا۔ دیگر نگہبانوں نے جادوگری، نجوم اور غیبی علم سکھایا جس نے انسانوں کی روحانی دائروں کو کرپٹ کر دیا۔ اس طرح جسمانی ناپاکی اور ممنوع ٹیکنالوجی کا امتزاج ہی وہ فساد تھا جس نے زمین کو توڑ کر رکھ دیا۔ نگہبانوں اور انسانی عورتوں کی غیر فطری میلاپ کا نتیجہ نیفیلم کی پیدائش تھی، یعنی گرے ہوئے یہ دیوقامت مخلوق غیر فطری طور پر طاقتور تھی۔ ان میں انسانوں کی طرح گوشت بھی تھا، مگر ان کی روحوں کی اصل آسمانی نگہبانوں سے تھی۔ نیفیلم زمین پر انتشار انگیز تباہی کے عوامل بن گئے۔ وہ بہت طاقتور اور متکبر تھے۔ انہوں نے تشدد، فخر اور افراتفری سے زمین کو بھر دیا۔ حیران کن طور پر وہ اتنے درندہ صفت ہو گئے کہ وہ انسانوں کو ہڑپ کر گئے، ایک دوسرے کا گوشت کھایا اور خون پیا۔ نیفیلم کے یہ وحشیانہ تشدد ہی وہ آخری وجہ بنی جس نے خدائی فیصلے کو متحرک کیا۔ ان کی ہائبرڈ فطرت نے انسانی نسل کے جینیاتی نظام کو آلودہ کر دیا اور اس فساد کی وجہ سے زمین نے خود کو انصاف کے لیے آہذاری کی۔ زمین کی پکار پر خدا نے فرشتوں کو نظام کی بحالی کا حکم دیا۔ نگہبانوں نے حضرت ہنوک کو بھیجا کہ وہ خدا سے ان کی معافی کے لیے درخواست کرے، لیکن خدا نے ان کی درخواست سختی سے مسترد کر دی۔ فرشتوں کو انسانوں کی طرف سے سفارش کرنی چاہیے تھی، نہ کہ انسانوں کو فرشتوں کی طرف سے۔ بغاوت کرنے والے نگہبانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر زمین کے گہرے گڑھوں یعنی ترترس میں قیامت کے دن تک کے لیے قید کر دیا گیا۔ عزازیل پر تمام گناہوں کا بوجھ ڈالا گیا۔ اسے ریگستان میں کھودرے چٹانوں کے درمیان ایک سوراخ میں پھینک دیا گیا اور اس کا چہرہ ڈھانپ دیا گیا۔ اس پر یہ شدید سزا اس لیے ضروری تھی کہ انسانوں کی نسل ان ممنوع علوم سے پوری طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ اس سزا یافتہ عزازیل کے بعد قربانی کے بکرے کے رسم کے ایک اساطیری بنیاد کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے۔ آخر میں نیفیلم کو ختم کرنے اور انسانیت کو خالص شکل میں محفوظ رکھنے کے لیے عظیم طوفان نوح بھیجا گیا۔ نگہبانوں کی کہانی کا سب سے بڑا نتیجہ شیاطینی ارواح کی ابتدا۔ جب نیفیلم جو ایک ہائبرڈ دوگلا وجود تھے طوفان میں مر گئے تو ان کا جسمانی حصہ تو فنا ہو گیا، لیکن ان کی روحیں باقی رہ گئی۔ بک آف ہنوک میں آیا ہے کہ دراصل وہ غیر مجسم ارواح ہی دراصل بدروح ہیں اور شیطان بن گئی۔ یہ ارواح زمین پر گھومتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور انسانوں پر حملہ کر کے انہیں روحانی اذیت دیتے ہیں۔ یہ نظریہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ گرے ہوئے فرشتوں جو قید ہیں اور شیطان جو آزاد گھومتے ہیں کے درمیان فرق کرتا ہے۔
ہنو کی روایت کے مطابق نگہبانوں کے گناہوں سے شروع ہونے والا تشدد آج بھی روحانی جنگ کے شکل میں جاری ہے۔ ہنوک کی روایت نے مغربی مذہبی فکر کو گہرائی سے متاثر کیا ہے۔ یہ نگہبانوں کے زوال کو لوسیفر کے غرور پر مبنی زوال سے مختلف پیش کرتا ہے۔ یہ زوال شہوت اور جسمانی سرحدوں کے خلاف ورزی پر مبنی تھا۔ اگرچہ یہ کتاب زیادہ تر بائبل کا حصہ نہیں، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں یہ یہودا کے خط میں اس روایت کا واضح حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ابتدائی مسیح اور یہودی اسے مستند اور اہم سمجھتے تھے۔ کتاب ہنوک کا یہ بیانیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زمین پر برائی کی ابتدا صرف انسان کی اخلاقی ناکامی نہیں، بلکہ یہ فلکیاتی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ نگہبانوں نے نہ صرف جینیاتی بلکہ ثقافتی فساد کو جنم دیا، جس سے ایک عالمی بحران پیدا ہوا جو طوفان نوح کا سبب بنا، اور ان کی اولاد نیفیلیم کی ارواح آج بھی ہماری دنیا میں شیاطین کے طور پر سرگرم ہے۔ کیا آج بھی ہماری ارد گرد تشدد و فتنہ اور پریشان ان قدیم گرے ہوئے وجود کی باقیات ہیں؟ یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔